أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كلهم معدوم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صحابہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر خالی تو سب کچھ نامکمل ہے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اور وہ جان جو روشن ہوا بطحاء افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. ایک مرتبہ لازم شریف پڑھ لو. صدر ذی وقار انتہائی قابل عزت احترام میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، میں ہنے تھوڑی خدمت بیان کرنے واسطے حاضر ہو رہا ہوں.
ایک دوست نے آکھے ایسے ہی ذرا اہل بیت عظام دا شان بیان کرائے چاہ میں کہ ضرور کرے سوں لیکن وجہ آخر سے بس وہ آدھے جو اے نہیں منے دے دوستو میری گل کو محسوس نہیں فرمائے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی محبت صرف سارے ایمان دا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے میری گل سے توجہ ہے صرف ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے اصل یہ سمجھتے ہیں اہل بیت کی محبت کو کہ ایک کامل انسان وہ ہے جی اکھی ہو کم ہو ایک نک ہوئے منہ ہوئے زبان ہوئے دو بازو ہاتھ ہو دو کندھا دو پیر ہو ایک مکمل انسان ہوئے اگر کوئی بندے کا ایک بازو کوئی نہیں آنکھوں نامکمل ہے اگر کہیں گی ایک جگ کوئی نہیں آنکھوں انسان نامکمل ہے کہیں گی ایک آنکھ کوئی نہیں آنکھوں انسان نامکمل ہے یعنی جیویں آزاد ہے انسان نامکمل ہے یہ محبت صحابہ و اہل بیت کے بغیر ایمان نامکمل ہے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت مسلک اہل سنت والجماعت نعرہ تکبیر لیکن یہ آخر کہ وہ دن سہی نہیں منے دے تے تاں کر کے بیان کرو یعنی اساں ساری زندگی اپنی صفائیاں دیونیاں کہ وہ آکھن تا اساں منے دے ہیں جی وہ نہ آکھن تا اساں نہیں منے دے میری گل کا جواب دو دوستو نہ کریں تو سبھی میں آکھے کہ مجلس ہو رہی ہوگے توڑے بندہ چٹ گھن کے چلے ونجے ہے صحیح ذرا نہ گوا کھائے اج شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی بیان کرے سنچا کریں میں تھے چپ بیٹھے میں تسا کئی پاسے تھی دے کرہیں تسا رٹھے بھی کہنا ہے امام باڑے دے اندر فضائل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان پہ تھی دے ہوئن کریں تسا سنے وہ تے کریں نہیں آتے تو کیا تسا اتنے کمزور ہو گئے کہ جناب انہوں جو آکھے نہیں منے دے تو پیچھے بس اسے نہیں منے دے وہ اللہ بارے کو آدھی تھی دے سارے کو بڑی بنی کہ توالی صحابہ دے نال جو محبت ہے تے اہل بیت نال محبت ہے آل سنت اج بھی نہ رکھے غلام حسین غلام حسن عباس اور جتنے اہل بیت علی جتنے اہل بیت حسین وچوں صحابہ کرام ہیں وہ سارے دے سارے نام
اہل سنت والجماعت رکھیں دیں یا نہیں رکھیں دیں؟ ایمان نال بولو. اگر انہاں وچوں کہیں کو محبت ہوئے ہاں اج تک سنے ہوئے جو کہہ دینا ابو بکر یا صدیق ہوئے، کہہ دینا عمر ہوئے یا کہہ دینا عثمان ہوئے، کتھائیں پڑھے لکھے تو سریٹھے تو تک رہے نہیں آدھے نہ تو سب کہہ شائی ہو کہ کتھائی صفائی دینی ہے کہ وہ دنے نبی کو نہیں منے گے اللہ تصف ہے یار ایسے حضرت صاحب ذرا بیان کرائے تھا وہ آدھن اے نہیں منے گے حضرت باید بشار بیان کرائے جیسے کرے سو صحیح کیوں صحیح وجہ سے وہ آدھن یعنی کوئی لالی ہے کرنا تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں کوئی پوزیشن نہیں کیا تمہارا اتنا عقیدہ کمزور ہو گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے ساکو دو اکھاں دتیاں اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ایک اکھ صحابہ کرام واسطے دوجی اکھ اہل بیت الزام واسطے جنہیں صحابہ والی اکھ لیں گے وہ بھی کانا جنہیں اہل بیت الزام والی اکھ لیں گے وہ بھی کانا جے کو اللہ بہائی اکھی دیتی ہے وہ نور نالا نور میرے دوستوں میرے بزرگوں صحابیت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے جو نام کے لیے شاید ہے خدا کی قسم میرے دوستوں میرے بزرگوں صحابیت یا اہل بیت ایک کسبی چیز نہیں ہے کسبی چیز نہیں ہے یعنی کوئی بندہ محنت کرے محنت کماوے زور لاوے نوافل دیتے ذکر اذکار دیتے تسبیحات دیتے تقوی و طہارت دیتے علم و عمل دیتے پوری زندگی کہیں کو اللہ 100 سال زندگی دے گے 200 سال زندگی دے گے اور پوری زندگی دے اندر ایک کوئی بھی کم خلاف شرع نہ کرے تے آکھے میں صحابی بن گئے سا یہ نبی دے اہل بیت کیوں بننے سا کڑھائی نہیں بن سکتا میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ کرو ایک پاسو دوسرا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو رکھ جوڑو ایک پاسو حضرت جنید بغدادی کو رکھ جوڑو ایک پاسو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان ساریہ کو رکھ چھوڑو ایک تو ناظرے دی اندر اور ایک پاسو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو رکھ چھوڑو امام نال بسائے انہاں سارے بزرگوں دا تقوی انہاں دی طہارت انہاں دی پاکیزگی انہاں دی علمیت انہاں دے اعمال یہ سارے دے سارے جمع ہوئے کیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ دے قدمہ دے انہاں تلویاں دا مقابلہ ہو سکتے کہ جڑا بلال چلدا تے مکے دیاں گلیاں دے اندر لیکن ان کے قدمہ دے تلویاں دی آواز عرش معلا کو اوپر سنیں دیئے سبحان اللہ ہو سکتے نہیں بولو نا تو آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ پاک باز انسان ہے کہ جینے 40 سال تک عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھی کتنا عرصہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز یعنی پوری رات بستر تے نہیں سوتا امام مالک رحمت اللہ علیہ او شخصیت کہ جڑے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت 70 سال مدینہ طیبہ دے اندر گزارن اور اس طرح گزارن کہ ہر وقت انہوں دی نگاہ روضۃ الرسول تے مرکوز ہو دی آئی حتیٰ کہ تقاضے واسطے پیشاب واسطے بھی مدینہ طیبہ تو 4-5 میل دور میں دے ہن کہیں مدینہ طیبہ دے اندر تقاضا نہ کیتا ولدے ہن جے لے تا دھوک دے بھجدے آدے ہن بڑھے ہو گئے ہن آخری عمر ڈھاندے پودے
میں ہیں بولے غریب میں ہیں شاگرداز کرنے حضرت دوڑتے کیوں ہوئے آرام نال چلو فرمایا نہیں تمنا مدینہ طیبہ بیٹھا جلے میری روح قفص انسری تو پرواز کرے میری نگاہ روضۃ الرسول تے مرکوز ہوئے میں انہوں کا تمنا گھن کے بیٹھا میں بھجدا اس راستے ہاں مطلب رستے دے اندر میری موت آوے تے میری تمنا پوری نہ تھی خواب دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب تھئی ہے سائیں کنے پوچھے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سال تھی گئے میرے کو مدینے شریف دے اندر یا تمنا گھن کے بیٹھا حتیٰ کہ میں ایک فرضی حج کی تنی نفلی حج تے بھی اس واسطے نہ گیا مگر مکہ مکرمہ ونجا کتھے رستے موت آ ونجے تے میری تمنا پوری نہ تھی وے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جو نہ سوچا میری زندگی دی کوئی اتنی مہلت باقی ہے جو میں بیا حج ہے کرا چاہ میرے آقا نے تبسم فرمائے تبسم فرما کے میں پن جنگلی دا اشارہ فرمائے نے میں اشارہ کرنا ہا امام مالک دی نیند اٹھڑ گئی ہے خواب دی تعبیر ودے پشت المعبرین کرے امام ابن سیرین کرے بندہ بھیجے نے انہاں فرمائے امام مالک تے کو پتہ نہیں سائیں دا پن جنگلی ادا اشارہ کرنا اس تو مراد نہ 5 سال نہ 5 مہینے نہ 5 ہفتے نہ 5 دیوارہ نہ 5 گھنٹے بلکہ اس تو مراد کا قرآن دی وہ آیت ہے جس کے اندر یہ 5 چیزاں ذکر ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر صحیح نے تو یہ فرمائے کہ ہی موت کا تو میرے کو بھی پتہ نہیں ہے میرے کو بھی خبر نہیں ہے خبر ہے تو اللہ کو ہے اور دوستو اندازہ کرو حضرت بلال کے بارے ایک کتنے لکھا کھڑا جو 40 سال تک عشاء وضو نال صبح بھی نماز پڑھی ہوگی تقوی طہارت جتنا جنید بغدادی دہا کہ صحابی کے متعلق اتنا نہیں لکھا کھڑا لیکن میں عرض کر رہا ہوں علماء کی موجودگی کے اندر ذمہ داری کے نال کہ اگر انہوں سارے اولیاء تے بزرگوں کا تقوی طہارت پاکیزگی علم عمل جمع کرو صحابی دے قدمہ دی جتی دے نال بھی زور بولو نہیں مل سکتا کیوں کہ صحابیت ایک وحدی شے ہے صحابیت ایک عطائی شے ہے اللہ جے کو چاہ دے صحابی بنا دے دے صحابیت کسب نال نہیں ملتی محنت نال نہیں ملتی کماؤ نال نہیں ملتی میرے دوستو مجھے شے اللہ کی طرف عطائی ہوئے وحدی ہوئے انہاں دی ذات دے اوتے یا انہاں دے اعمال دے اوتے بحث نہیں ہے میری گل سمجھ آئی انہاں دے اعمال تے بحث انہاں دی ذات تے بحث نہیں کریں گی کیوں ایک شے اللہ عطا کی تھی اللہ نے صحابہ کو ان زمانے پیدا کیتے جیڑے زمانے دے اندر میرے آقا ہم تو حکومے کو ان زمانے پیدا نہیں کیتا ان زمانے کے پیدا ہوئے کہ اللہ نے انہوں کو منتخب کر کے قرآن دے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى تقوی تے طہارت انہوں واسطے لازم کر چھوڑی سبحان اللہ کیا کر چھوڑی لازم کر چھوڑیے تو ہن بیا مسئلہ یہ سمجھو کہ کوئی بھی اہل بیت وچوں ایسی شخصیت نہیں کہ جڑا صحابی نہ ہوئے یا صحابیہ نہ ہو بے شک اہل بیت وچوں میرا یہ جملہ پکائے بے شک انہوں نے گفتگو کرے اہل بیت وچوں کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جڑی صحابی نہ ہوئے بے شک سمجھا جی ہاں میرا دوست میرے بزرگوں چلو میں بھائی دا کا پورا کرا میں گزارش کر رہا کہ اہل بیت اہل بنی والا یا والی بیت مانا گھر بیت اہل بیت یعنی گھر والا یا گھر والی گھر کے نام بیت کے نام حفاظت گھر میرا گھر
خان صاحبان دے گھر، آصف خان دا گھر، عزت خان دا گھر، اے جناب والا فلاں خان دا گھر، میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک نبوت دا گھر. ہر گھر دے اپنے آداب، ہر گھر دے اپنے پروٹوکول، ہر گھر کا اپنا مقام، ہر گھر کی اپنی عظمت. اہل بیت نبی دے گھر والے، جو نبی دے گھر والے یعنی جنہاں دی آمد و رفت نبوت دے گھر دے اندر وہ نبی دے کون ہیں؟ زور بنا بولو نبی دے اہل بیت، جو نبی دے گھر آون، جو نبی دے گھر بلال کو ٹوکو جنہاں دا داخلہ ہو گئی اور نبی دے اہل بیت. میرے دوستوں میرا بزرگوں تہاڈے گھر دے اندر میں آواں، میرے گھر دے اندر تو سواؤ، میرے گھر دے اپنے آداب اپنے پروٹوکول، پر نبوت دا گھر ہوئی جے گھر دے اندر داخلے کی شرط سب تو پہلی ایمان ہے. شرط کیا ہے؟ ایمان. ضرور بولو. ایمان. یہ مسئلہ پکائے. نبوت دے گھر دے اندر داخلے کی شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان ہے تے داخلہ نہیں سی، ایمان نہیں ہے تے داخلہ. زور نہ بولو. ابو جہل نبی سنگا چچا ہے یا کوئی نہ؟ بولو نا. چچا ہے نا؟ چچا ہے لیکن ہجرت والی رات دے دیا، ہجرت والی رات نبوت دے گھر دے اندر کہو ایک نبی سنگ، ایک علی سنگ. علی ایمان والا، علی ایمان والا حضور دا بھائی بھی ہے، حضور دے داماد بھی ہے نبی دے گھر دے اندر. لیکن ابو جہل نبی دے گھر دے اندر یا باہر؟ زور بولو. چچا ہے تاں بھی، چچا ہے تاں بھی، مکے دا گورنر ہے تاں بھی، قوت طاقت ہے تاں بھی، حکومت مکے دی ہے تاں بھی نبوت دے گھر دے باہر اللہ داخل ہو گئے. یہ واسطے کیڑا مسئلہ ہے؟ چلو بزور طاقت، بزور قوت، بزور شمشیر، بزور تلوار جی نبی دے گھر دے اندر داخل تھی گئے. اللہ فرمایا نہ یہ عام گھر نہیں، معمولی گھر نہیں، یہ بیت نبوت ہے، نبی کا گھر ہے. تو نبی دے گھر دے اندر داخلے کی شرط ایمان ہے. علی ایمان والا نبوت دے گھر دے اندر. ابو جہل ایمان کوئی نہیں، ساری رات کھڑا رہے 100 سردار قریشیاں دے نال وہمیت صنادید من قریش، 100 تلواریں ڈھالا والے سردار نال، لیکن نبی دے گھر دے اندر داخلہ ہوئے ہے نہیں ہویا. میرے دوستوں میرے بزرگوں سب تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. جیدا ایمان نہیں نبی دے گھر دے اندر داخل نہیں. لوگ تو قوادن ابو بکر دا ایمان کہتے ہیں. استغفر اللہ. تو ساتھ سو ٹھیک ہے نا؟ وہ جو بات ہے. سنو نبوت دا گھر جب حضور فرمینے پہ ماں بینا بیتی، یہ میں محمد دا گھر ہے. بے شک. ماں بینا بیتی. بیتی، یہ نسبت والی نوجوانوں توجہ کرو، پکائے بھی کرو کوئی مسئلہ. ماں بینا بیتی میرا گھر، فرمایا کیڑا گھر ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت دا ٹکڑا ہے. بے شک. تو قوادن سے جناب اہل بیت اور نبی دے گھر والے نبی دے گھر دے اندر کتوں بنائے گئے؟ تو ایک ادھوری آیت قرآن دی پڑھ کے سنے نا، کدیں انہوں نے وہ آیت پوری پڑھی نہیں، تے میں دعوے نال آدھا انہوں کو وہ پوری آیت آندھی بھی نہیں. تو جناب آزاد تو پہلے سنے جن کے جناب
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سن دینا دے کوئی نہ جی بھائی یہ بندہ سن سن کے آدھا پہ حیاتی ہوئی سردی ماری ہوئی مخلوق کے تھا. میرے عزیزوں توجہ فرماؤ، میں تو گزارش کر رہی ہوں ادھوری آیت پڑھی نے علماء کرام کثیر تعداد موجود ہیں مقام تے قرآن نظام موجود ہیں، شاید تو وہ پتہ نہ ہوئے یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ 22ویں سپارے دی آیت دا حصہ ہے. کہڑے سپارے دی؟ 22ویں سپارے دی آیت دا حصہ ہے. آیت کتوں شروع نہیں ہو رہی، آیت کتوں شروع تھی نہیں پائی. تسا حاضر دماغ بیٹھے ہوئے تو میں سمجھائی بنیا تو جی بھائی آیت شروع تھی نہیں پائی. مالک کائنات فرما رہے ہیں کہ یا نساء النبی یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. پہلی آیت اتوں شروع ہو رہی ہے. اس آیت کے اندر نبی کے گھر والوں وطن کرائے یا نساء النبی اے پیغمبر کے گھر والوں. اور اگلی آیت جی شروع ہو رہی ہے. توجہ کرو دوستو، مالک کائنات فرمانے قائل کہ وقرن فی بیوتکن وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ پچھوں تذکرہ نبی دیا گھر والیاں دا تھی نہ پے اگوں وذکرن ما یتلا فی بیوتکن، یہ بھی سارے نبی دے گھر والیاں دا ذکر ہے. بے شک توجہ کرو نا، میں اون لفظ سے بیٹھا گال ہے لفظ بیت بے شک اہل منی والا. ہن آیت وقرنا فی بیوتکن، بیوت جمع بیت دی. بیوت جمع کیڑی شے دی؟ بیت دی. تے بیوت کئی گھر. حضور علیہ السلام دے کتنے حرم ہیں جی؟ پچھلے نہیں بولے تھے، پتہ کریں 11 کتنے حرم ہیں؟ 11 ہر دا گھر اپنا ہو یا کوئی نہ اپنا جی بھائی. پیچھے جڑے 11 گھر ہوں انہاں کو بیت آکسو بیوت آکسو بیوت جی بھائی. اتنا وقرن فی بیوتکن. اگوں آیت جلے ختم تھی دیئے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. پڑھو چا قرآن اگوں کھڑے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. بہت اچھے فی بیوت بیوتکن. اے نبی دے گھر والیاں دا ذکر ہے سارا. ہاں تو حکم گر مجھ کے آ کے اس بات پہ کھڑا ہے کہ جناب او آیت نازل تھی دی پئی ہے تے نبی سے چادر کی دیے تے سجے نے سونا حسن تو بھی چادر کر لے آؤ، سونا حسین تو سا بھی چادر کر لے آؤ.
بی بی فاطمہ تو زہرا تسا بھی چادر تلے آؤ، سونے علی تسا بھی چادر تلے آؤ آؤ، سارا ایمان ہے۔ بے شک سائیں فرمائے چادر دے تلے چادر نبوت دی، جے کو قرآن آدھے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یعنی ایسی چادر جیندیاں اللہ قسمہ چاہے ان دی عظمت دے کیا کہیں۔ بے شک ہن اس چادر دے تلے توجہ میرے پاس نوجوانو، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین آئے، 12 گھنٹے رہے، بولو پتہ نہیں، 12 گھنٹے نہیں رہے، یعنی پورا دن نہیں رہے، بے شک 8 گھنٹے فرمایا نہیں، 5 گھنٹے فرمایا نہیں، 4 گھنٹے فرمایا نہیں، زیادہ تو زیادہ آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ۔ توجہ کرو، پاک کرن والی یا چادر ہے، جے کو چادر تطہیر آخدن، اگر اس چادر دے تلے ادھا پونے گھنٹہ حضرت علی آمن تے پاک عظمت والے، حضرت امام حسن آمن تے عظمت والے، حضرت امام حسن آمن تے عظمت والے، امام حسین آمن تے عظمت والے۔ میں تورے کو پوچھنا چاہنا لکھی والیو، اگر اسے چادر دے تلے اما عائشہ 13 سال نبوت دے ہکے بستر تے 13 سال ان چادر دے تلے ستی رہیے تو او پاکیزہ کوئی نہیں۔ بے شک بے شک یہ ادھے گھنٹے تو پاک کریں دیے، 13 سال پاک نہیں کریں دی، نہیں سمجھے رہے؟ ادھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ آوے تے عظمت لے دیے، شان تے مقام لے دیے تے 13 سال چے کچھ نہیں کر دی۔ اور لوگو یہ چادر تطہیر ہے، سنو سارا ایمان ہے، چادر تطہیر کیندی چادر ہے؟ نبوت دی چادر ہے تے ایک چادر صدیق۔ سبحان اللہ، بہت اچھا یہ ذوق وچ بیٹھے ہوئے چادر صدیق ہے، اور چادر تطہیر نبوت کی چادر، پیغمبر کی چادر، بے شک سارا ایمان ہے۔ اور لوگوں سنو، نبوت کی چادر تلے علی آئے، نبوت کی چادر تلے امام حسن و حسین آئے، نبوت کی چادر تلے سید آئے کائنات، بطول کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں تے چادر صدیق او ہے جن دے تلے خود نبی آپ آئے۔ نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان صدیق اکبر، خطیب اسلام جناب مولانا قاری کفایت اللہ صاحب۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حارث اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نام لا کے چلنے، توجہ کرائے، سواری میرے آقا دیے، سواری جناب ابو بکر صدیق دیے، میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق کٹھے بیٹھے، میرے دکھائے میں ذوق والا خطیبہ، ذوق والا خطیبہ، اگو میرے آقا بیٹھے دکھائے تے پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے دکھائے، میرے آقا دی پشت مبارک میرے سیدی کنڈ مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سینہ مبارک حضور کی پشت دے نال کنڈ دے نال جناب ابو بکر صدیق اپنا سینہ لا کے بیٹھے دکھائے۔ تو صحابہ کرام کرے سنیا اسے حضور علیہ السلام دی میرے آقا دی ایک مہر نبوت جڑی کنڈ دے اندر پچھو ہے جہدے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پہ لکھا ہوا کنڈا ہے اے مہر نبوت میرے آقا دی کنڈ مبارک دے اندر ہن سائیں دی پشت ابو بکر دا سینہ ہے، سائیں دی کنڈ دے نال ابو
ابو بکر اپنا سینہ لا کے بیٹھن پائے جتھا ابو بکر دے سینے دے اندر کھبے مقام تے اے دل موجود ہے اتھے حضور علیہ السلام دی کڑ مبارک دے اتے اور مہر نبوت جب صداقت دا سینہ نبوت دی پشت نال لگے اللہ دی قسم میں تے انہیں دہدا پیا کہ جی بجلی دے پاور ہاؤس دے اندر پلگ لا دیتا بنے کرنٹا من لگنے دے کرنٹا من لگنے دے او بجلی دی جڑی قوت تے طاقت ہے او بیک پاسے منقسم ہون لگنے دیے خدا دی قسم ابو بکر صدیق کو شرف حاصل ہے جب نبوت دی پشت نال ابو بکر دا سینہ لگے کہ سینے دے اندر دل ہوندے اے دل دے اندر انوارات نبوت تجلیات نبوت حلول کرن پائے گئے سبحان اللہ اور صداقت دا وجود انوارات نبوت نال منور ہونا گئے صداقت دا وجود نبوت دے تجلیات دے نال مجلہ ہونا گئے اتنا 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 کہ جب میرے آقا مدینہ منورہ دے وسط قبا دے اندر آپ اترے آپ بن کے بیٹھے آگے مدینہ زیارت واسطے آ رہے ہیں سارے کو پتا چلے کہ حضور تشریف گھلنا ہے مدینے والے آگے پائیں ملن واسطے انہوں جناب ابو بکر بیٹھن انہوں حضور بیٹھن پائے میرے آقا بیٹھن ابو بکر صدیق بیٹھن مدینے والے آگے پہلے جناب ابو بکر کو مسافہ کریں وقت حضور کو مسافہ کریں پہلے ابو بکر صدیق کو ملتن وقت حضور کو ملتن وہ خدا دی قسم رازدار نبوت مزاج شناس نبوت جناب ابو بکر صدیق نے بھانپ کیتے جو شاید انہوں کو بھول لگ دی پئیے شاید انہوں کو شناخت بھول لگ دی پئیے انہیں کو سمجھے کھڑن جو میں محمد فوراً ابو بکر صدیق اٹھن اپنی چادر لہائنے چادر صدیق لہا کے یہ سب چادر نال میرے آقا تے چھاؤ کر کھڑن تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آقا کون ہے غلام کون ہے پتا چلے مالک کون ہے نوکر کون ہے تاکہ پتا چلے کہ خادم کون ہے مخدوم کون ہے پتا چلے جو رفیق کون ہے اور حضور کون ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اس واسطے ابو بکر صدیق اپنے سب چادر دے نال نبوت کو چھاؤ کر کے کھڑے میرے آقا ذوق دے اندر آئے رحمان لگے وہ ابو بکر میں بھی وفادار نبی اج کہیں سب چادر دے نال میں محمد تے چھاؤ کی تھی کل قیامت دی صبح تک میں بھی تے کو سارے روزے دی چھاؤ کرنے سے بے سا نعرہ تکبیر شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر ردائے نبوت او ہے ردائے تطہیر جڑی اہل بیت تے آئیے ردائے صدیق او ہے جڑی نبوت تے آئی سبحان تے آخری گل میں کرندا پیا گل تھی اہل بیت دی او بیت گھر حضور دا جڑا روضہ اطہر روضہ انور دوستو اگر ابو بکر صدیق اہل بیت نہ ہوئے ہا تو قیامت تک ان گھر دے اندر قیامت تک ان گھر دے اندر نہ ہوئے ہا جنت دے اندر ایمان والے آنن بے ایمان دا جنت کوئی کم ہے نہیں دعا کرو اللہ تو حکم کو صحابہ و اہل بیت دی محبت نصیب فرماوے وقت تھوڑا ہی گل تھوڑی تھی حضرت تشریف گھننا انشاءاللہ تساں مفصل مدلل بیان سن سو توجہ نال